بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور شریعت ہمیں اسلام کی دعوت دینے کا حکم دیتی ہے، یعنی ہم پر فرض ہے کہ لوگوں کو کفر کی گمراہی سے نکال کر اسلام کی ہدایت اور روشنی میں لائیں۔ اسلام کے علاوہ دیگر جتنے بھی مذاہب ہیں، تاریخ کے اندر ہم غور کریں یا موجودہ دور میں اگر ہم ان کا جائزہ لیتے ہیں تو وہ مسلمانوں پر ظلم محض اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں۔ ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ہی ان کو تکالیف پہنچائی جاتی ہیں اور جبراً انہیں اسلام سے نکال کر اپنے مذاہب میں داخل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس اسلام ایک معتدل دین ہے اور اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ عمل اور دعوت کے ذریعے سے دوسروں کو اسلام کی طرف متوجہ کیا جائے اور گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لایا جائے تاکہ دنیا اور آخرت میں وہ کامیاب ہو جائیں۔ موجودہ حکومت کی جانب سے پہلے بھی کئی ایسے بل پیش کیے گئے جو صراحتاً اسلام اور قرآن کے مخالف ہیں اور شریعت سے بغاوت ہے، اور اب موجودہ حکومت نے ایک اور مزید بل پیش کیا ہے کہ 18 سال سے کم عمر آدمی اسلام قبول نہیں کر سکتا، اور اگر 18 سال سے زیادہ عمر کا آدمی اسلام کو قبول کرے گا تو 3 ماہ تک اسے سیشن جج کی نگرانی میں رکھا جائے گا اور دعوت دینے والے کو قید بھی ہوگی اور اس پر 1 لاکھ یا 2 لاکھ روپے جرمانہ کیا جائے گا۔ موجودہ حکومت اگرچہ بظاہر مدینہ کی ریاست کا نام لیتی ہے، اسلام کا نام لیتی ہے، لیکن منصوبہ بندی کے تحت یہ لوگوں کو اسلام سے روکنے اور دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سراسر اسلام سے بغاوت ہے اور حکومت بیرونی NGOs کے اشاروں پر کام کر رہی ہے، لہذا ہر ایک مسلمان پر یہ فرض ہے کہ اس ظالمانہ بل کے خلاف آواز اٹھائیں اور آئندہ ایسے لوگوں کا اور ایسے نظام کا ساتھ نہ دیں کہ جو اسلام سے باغی ہیں اور لوگوں کو اسلام سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپنی UC سے لے کر اپنی پارلیمنٹ تک جتنے اپنے نمائندے بھیجیں ذرا ان پر بھی غور کریں کہ یہ لوگ آپ کے دنیاوی معاملات میں کتنی آپ کی مدد کر رہے ہیں، اور ایسے معاملات کہ جو اسلام سے بغاوت ہے، ایسے معاملات کے اندر بھی وہ اسمبلی میں آپ کے لیے، آپ کے حقوق کے لیے کتنی آواز اٹھاتے ہیں اور آپ کی کتنی مدد کرتے ہیں۔ ہمیں ان تمام معاملات میں غور کرنی ہے تاکہ ہم اپنی دنیا اور آخرت برباد ہونے سے بچا سکیں۔